چونکہ نیت درست ہو تو عمل بھی درست ہو جاتے ہیں، اور نیت بری ہو تو عبادتیں ریاکاری بن جاتی ہیں، نماز بھی ٹکرے مارنا بن جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص نیک کام کرنے کا صرف خیال کرے، ارادہ کرے، نیک کام کرنے کا صرف ارادہ کرے یعنی نیت کرے مگر کر نہ سکے، اللہ پاک ملائکوں کو حکم دیتے ہیں، اللہ پاک، کہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ ملائکہ سوچتے ہیں باری تعالیٰ اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں اعمال کی کتاب میں نیکی کہاں سے لکھ دیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں تم نے نہیں دیکھا، تم تو جو بندہ عمل کرتا ہے فزیکلی وہ دیکھ کر لکھتے ہو نا، میں جو نظر نہیں آتا وہ دیکھ کر لکھتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا کیونکہ عمل نہیں کیا تھا، تم سچے ہو، مگر اس نے نیت کی تھی نیک کام کرنے کی، عمل کر نہیں سکا، میں اس نیت پہ بھی اجر دیتا ہوں۔ اجر کس پہ ملتا ہے؟ اجر کسی عمل پہ ملتا ہے کہ نہیں؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، تو جو عمل کرتا ہے عمل پہ اجر ہوتا ہے۔ کیا اس نے ظاہری عمل تو کیا ہی کوئی نہیں تو پھر بھی اجر ملا؟ اس سے پتا چلا کہ نیت کرنا بھی عمل ہے۔ کیا پتا چلا بیٹے؟ نیت کرنا بھی، اور سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے، سب عملوں سے اعلیٰ عمل ہے۔ چونکہ نیت درست ہو تو عمل بھی درست ہو جاتے ہیں، اور نیت بری ہو تو عبادتیں ریاکاری بن جاتی ہیں، نماز بھی ٹکرے مارنا بن جاتی ہے۔ نیت سب عملوں کا بڑا عمل ہے۔ تو میں نے جو نقطہ آپ کو بتایا وہ یہ کہ اگر نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہو تو ہر عادت عبادت ہو جاتی ہے، اور اگر نیت اللہ کی رضا کی نہ ہو، ریا کی ہو، کیا دکھلاوے کی ہو، تو عبادت بھی عادت بن جاتی ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص خرچ کرے اور مسجد بنائے، تو اللہ کا گھر ہے، مسجد بنانا حدیث پاک میں ہے نا، جو مسجد بنائے گا اس کو اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اگر مسجد بنانے والا شخص اور مسجد پہ لاکھوں پاؤنڈز خرچ کرنے والا شخص یہ نیت بنائے کہ انہوں نے اس محلے میں بنائی تھی میری برادری کے فلاں شریکوں نے، میں نے ان سے بڑی بنا کے دکھانی ہے، بندے سارے ادھر جاتے ہیں، میں بناؤں گا مسجد، سارے کھینچ کے ادھر لاؤں گا۔ اب یہ کسی نے پڑھی ہے نیت، اس کے ذہن میں لکھی ہوئی نیت پڑھی جاتی ہے؟ نہیں، اللہ پڑھتا ہے۔ اب بنائی مسجد، نیت یہ تھی، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس نے لاکھوں پاؤنڈز خرچ کر دیے، نامہ اعمال زیرو، کیونکہ اس نے اللہ کا گھر مسجد بناتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی نہیں کی تھی، کسی اور سے مقابلے کے لیے تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو نیت اصل الاصول ہے، تمام جڑوں کی جڑ ہے، اسی پر ہر خیر کا مدار ہے اور اسی پر شر کا مدار ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ حدیث پاک آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، چلو، اور ہمارا زور کس کو بنانے سنوارنے پر رہتا ہے؟ بتائیں نا، جسموں کو بنانے سنوارنے۔ آقا علیہ السلام نے بتا دیا اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو دیکھتا ہی نہیں۔ جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا تم بڑے بڑے جانور لاؤ، خوبصورت قیمتی، اور قربانی کرو، تو فرما دیا اس کو تمہارے گوشت پہنچتے ہی نہیں، اس کو تمہارے قربانی کے گوشت پہنچتے ہی نہیں۔ تو باری تعالیٰ پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وہ جو قربانی کرتے ہو نا، اس قربانی کے وقت جو تمہاری نیت ہے اس کا تقویٰ پہنچتا ہے، اس نیت میں تقویٰ ہوتا، اللہ کا دھیان، یہ تقویٰ ہے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی قربت کے لیے۔
تو اللہ کے پاس تمہارا تقوی پہنچتا ہے، گوشت نہیں پہنچتا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نہ تمہاری جسموں کو دیکھتا ہے ولا الی صورکم، اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے۔ اب یہ گورا ہے اور یہ بلیک ہے، یہ اللہ کے ہاں بھی تفریق ہے، یہ خوبصورت ہے اور یہ خوبصورت نہیں ہے، یہ بڑے اونچے قد والا جوان ہے اور یہ پست قد ہے، یہ ہماری نگاہوں میں یہ سارے فرق ہیں۔ کیا اللہ کے ہاں بھی یہ فرق ہیں؟ نہیں۔ اس لیے فرمایا نہ میں تمہارے جسموں کو دیکھتا ہوں اور نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہوں، تو کس کو دیکھتا ہوں؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اس حدیث پاک سے ایک میسج ملا جو میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس حدیث میسج کیا ہوا کہ لوگوں اپنے جسموں کو سنوارنے کی فکر اتنی نہ کرو، اپنی صورتوں کو سنوارنے کی فکر اتنی نہ کرو، ساری فکر اپنے دلوں کو سنوارنے کی کرو۔ دلوں کو سنوار، دل سنور گئے تو سب کچھ سنور گیا۔ نیت ایک ایسی چیز ہے، نیت جو نظر نہیں آتی، جو نظر، اور عمل ایک ایسی چیز ہے جو نظر آتا، بولیے، جو نظر آتا ہے۔ تو ایک اور چیز اسی نقطے سے سمجھنے والی وہ یہ کہ جو نظر آتی ہے اس کی قدر و قیمت اس شے کے مقابلے میں کم ہے جو نظر نہیں آتی۔ جو نظر نہیں آتی وہ بڑی قیمتی شے ہے اور وہ نیت ہے، جو نظر آتی ہے وہ فعل ہے، وہ ایکٹ ہے، وہ اس سے کم قیمت۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتی ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اور عمل المنافق خیر من نیتہ، منافق کا عمل اس کی نیت سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ منافق کی نیت کمزور، ماڑی، پھکی ماندی، بری، گدلی، مکسڈ، امپیور ہوتی ہے۔ منافق کی نیت میں خلط ملط ہوتا ہے، کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں، کئی چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ چلو مسجد بھی بن جائے، مشن میں بھی شامل ہو جائیں، عہدہ بھی مل جائے، صدارت بھی مل جائے، اختیارات بھی مل جائیں، ٹور ٹیکا بھی ہو جائے، دنیا میں پہچان بھی ہو جائے، اس میں نیک بد 10 چیزیں مکس ہوتی ہیں، ساری ملاوٹ ہی ملاوٹ ہوتی ہے۔ آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ منافقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ اگر آپ کہیں کہ حضور ایسا تو نہیں ہوتا، ہم تو صرف اللہ رسول کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس کا فیصلہ میں نہیں دے سکتا اور نہ آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے فیصلے کا ایک وقت ہے، وہ وقت یہ ہے کہ 2 سال 4 سال اپنی ٹرم گزار کے آپ اپنے عہدے سے جب ہٹیں اور دوسرا صدر مقرر ہو، اس وقت دل سے پوچھیں کیا حال ہے۔ اگر دل اسی طرح خوش اور راضی ہو جیسے صدارت رکھنے پہ راضی تھا تو سمجھے نیت اللہ کے لیے ہے۔ اور اگر اس وقت بد دلی آ جائے، مایوسی آ جائے، غصہ آ جائے، ڈپریشن ہو جائے اور تکلیف میں آ جائیں اور بد دل ہو کے گھر بیٹھ جائیں، تو پھر وہ سارے دعوے اور نعرے کہ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ کے لیے، وہ ننگے ہو جائیں گے۔ تو میں نے اس لیے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں یہ آپس میں دھوکہ بازی چلتی ہے، لیکن اللہ سے کوئی چیز چھپی اور مخفی نہیں۔ جتنے تنظیمی عہدیداران ہیں، ویمن لیگ بھی باجیاں سن لیں اور بیٹے بھی اور بھائی بھی سن لیں، یہ ٹیسٹ ہے۔ اگر آپ کو عہدہ ذمہ داری ملے اور جتنا خوش ہوں اس پوزیشن پہ، جب وہ چینج ہو کے کسی اور کو ملے تو اس وقت بھی دل اتنا ہی خوش ہے۔ جتنا فرق ہوگا دل کی حالت میں، اتنا نیت میں فرق جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبولیت نیچے گرا دے گا۔ اس کو کہتے ہیں خالصتاً لوجہ اللہ، یہ کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ بعض اوقات میں نے آپ کو سمجھایا نیتوں میں اختلاط ہوتا ہے، مخلوط نیتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی رضا کی نیت بھی ہوتی ہے، مشن کی خدمت کی نیت بھی ہوتی ہے، عہدہ و منصب کی عزت کی نیت بھی ہوتی ہے،
شہر میں گرد و نواح جان پہچان کی عزت بھی ہوتی ہے، تنظیم کا سربراہ ہونے کی عزت بھی ہوتی ہے، یہ دنیا اور آخرت ساری مکسڈ ہوتی ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا مخلصاً لہ الدین، مزہ نہیں آتا اگر مخلوط چیزیں ہوں، جب نیت کریں کسی کام میں اللہ کی تو خالص کریں، کسی اور شے کی اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یہ کام کرنا سیکھ لیں، آج سے عہد کر لیں، آج سے عہد کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مزید اسی باب پر، اور میں آپ کو بتاؤں نیت اور عمل کا مقابلہ کرتے ہیں، نیت اور عمل کا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، جب غزوہ تبوک پر گئے صحابہ کرام، کہاں؟ غزوہ تبوک پر، بڑا مشکل غزوہ تھا، سب سے زیادہ طویل ترین سفر تھا، بڑی مشکلات کا سفر تھا، اور چونکہ رومن امپائر کے مقابلے کے لیے دفاعی جنگ کے لیے گئے تھے تو بڑے دن بہت طویل وقت قیام کرنا پڑا، نہ کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان، بہت ایک طویل سٹوری ہے، بڑی اتنی مشکلات جو غزوہ تبوک میں آئیں آقا علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی دور میں کسی غزوہ میں نہیں آئی، سب سے مشکل ترین آزمائشوں کا سفر تھا۔ جب آقا علیہ السلام واپس پلٹے، تمام آزمائشوں سے صحابہ کرام گزرے، جب واپس پلٹے اور مدینہ پاک کے قریب تھے، مدینہ طیبہ پہنچنے کے قریب تھے، آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایڈریس کیا، وہ جو ساری مشقتیں، تکلیفیں، مصائب، آلام، بھوک، پیاس، دھوپ، سب تکلیفیں برداشت کر کے آ چکے تھے، ان سے خطاب کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم نے اللہ کے لیے جتنے بوجھ اٹھائے، جتنی تکلیفیں اٹھائیں، جتنی مشقتیں اٹھائیں، جتنے مصائب و آلام اٹھائے، کبھی پہاڑوں پر چڑھے، کبھی وادیوں میں چلے، کبھی تلواروں کے سامنے آئے، لڑے، جو کچھ بھی تم نے کیا، ان سارے مرحلوں میں قدم قدم پر تمہارے ساتھ اجر میں وہ لوگ بھی شریک تھے جو مدینہ ہی بیٹھے ہیں اور وہ آ نہیں سکے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر قدم پر، ہر وادی اور گھاٹی میں تمہارے ساتھ وہ لوگ بھی شریک تھے جو فزیکلی نہیں آئے، مدینہ میں ہی ہیں، جو اجر تمہیں ملا ان کو بھی اجر ملتا رہا۔ صحابہ کرام اب دیکھیے، یہ ہے تربیت، ہے کسی میں ایمانداری سے کہیں یہ حوصلہ کہ آپ نے مشقتیں کی ہوں مشن کے لیے، قربانیاں دی ہوں، مال خرچ کیا ہو، جان لگائی ہو، رات دن لگائے ہو، زندگی کے کئی کئی سال صرف کیے ہوں، اور آپ کو این اینڈ پر کوئی کہہ دے کہ وہ جو گھر بیٹھے رہے ان کا اجر تمہارے ساتھ ہی برابر ہے۔ ایمانداری سے جواب دیں، میں چونکہ نیت کی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، ایمان سے کہیے، دل ٹوٹے گا یہ نہیں جی؟ جو کہتا ہے کہ پھر بھی نہیں ٹوٹے گا ہاتھ کھڑا کرے، جو اتنا ہی بڑی اعلیٰ نیت کا ہو گیا ہے تو مجھے بھی تسلی ہے۔ ہر شخص حیران ہو جائے گا کہ نہیں، بلکہ پریشان ہو جائے گا، بلکہ پشیمان ہو جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ تکلیفیں ہم نے اٹھائیں، گھاٹیاں ہم نے عبور کی، وادیاں ہم نے عبور کی، بھوک پیاس ہم نے گزاری، اور آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ہر قدم پہ ایسے لوگ جو آئے ہی نہیں سفر پر مدینہ پاک میں، وہ بھی تمہارے ساتھ شریک رہے جنت۔ ان کے دل نہیں دکھے، نہیں دکھے نا؟ بولیے، اگر دکھ جاتے تو صحابی رہتے؟ بولیے، یہ تھی صحبت، یہ تھا تعلق، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اس کو وفاداری کہتے ہیں، اور صدق و اخلاص کے ساتھ خدمت گزاری کہتے ہیں۔ آقا نے فرما دیا آمنا وصدقنا، پوچھا یا رسول اللہ سمجھا تو دیں کیسے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی نیتوں کے باعث، ان کی بھی نیت اس سارے سفر میں تمہارے ساتھ آنے کی اور تکلیفیں اٹھانے کی تھی، مگر کسی عذر نے، مجبوری نے، بیماری نے، سواری کے نہ ہونے نے، کسی شرعی عذر نے ان کو روک لیا، وہ آ نہیں سکے۔ چونکہ نیت تمہاری طرح تھی ان کی، مگر عذر کے باعث آ نہیں سکے، تو اللہ پاک نے ہر قدم پہ جو اجر تمہیں دیا گھر بیٹھے ان کو بھی دے دیا۔